اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ نوح پڑھیں گے جی انشاءاللہ سے۔ 71 ہے نمبر اس کا اور مکی صورت ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ پیچھے مکی صورتوں میں نوح علیہ السلام کا کافی کھلا واضح ذکر آ چکا ہوا ہے۔ اب یہ جو صورتیں ہیں اینڈ کی، یہ جو ہیں یہ مختصر ہیں اور لیکن بڑی، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں ایک طرح سے وہ کیا کہتے ہوتے ہیں سمری ہے نا، کسی چیز کی سمری جس کے اندر کے سارے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں لیکن بہت زیادہ الیبوریٹ نہیں کی گئی۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ اپنی قوم کو اس بات کی وارننگ دے دو کہ قبل اس کے اس عذاب علیم کی وارننگ دے دو انہیں قبل اس کے کہ وہ ان کے اوپر آئی واقعہ ہو، آ جائے ان کے اوپر۔ قالا یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے پاس ایک واضح کلیئر وارنر کے طور پہ آیا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یہ کہنے کے لیے آیا ہوں، اس بات کی وارننگ میں تمہیں دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو اور اس کی کانشیسنس اختیار کرو اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو۔ تو کیوں کرو؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، تو پھر وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے نا، وہ تمہارے گناہوں کو تم سے معاف کر دے گا، یعنی ان کے اوپر چادر ڈال دے گا اپنی مغفرت کی، یعنی معاف کر دے گا، اور ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک مقرر ٹائم تک کے لیے تمہارے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہوگا اس کو پوسٹ پون کر دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، تو یہ بات پکی ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجل، اس کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا۔ لو کنتم تعلمون، یعنی تمہیں یؤخر کو میں نا، یہ یعنی تمہیں مہلت دے دے تھوڑی سی تاکہ تم اپنے آپ کو درست کر دو۔ تو لیکن جب آ جاتی ہے اللہ کی اجل تو پھر اس کو کوئی پوسٹ پون یا مؤخر نہیں کر سکتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش تمہیں اس بات کا علم ہو جائے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، انہوں نے کہا اے میرے، اب اپنے رب سے ایک طرح سے زاری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، دعوت دی، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیلن رات کو بھی، نہارن دن کو بھی، میں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، میں نے ان کو میں تیری دعوت پہنچاتا رہا، اپنی تیری طرف آنے کے لیے دعوت پہنچاتا رہا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میرے پکارنے نے صرف ان کے فرار میں ہی زیادتی کی، یعنی یزدہم وہی بات، زیادہ کیا، کس نے؟ دعائی، میری دعا نے، الا فرارا، سوائے اس کے کہ ان کے بھاگنے میں، یعنی ان کو فرار میں ہی ان کی زیادتی ہوئی، انہوں نے کوئی میری بات کو سنا نہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دعوتهم لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، تو جب کبھی میں ان کو دعوت دیتا تھا نا، ان کو میں یہ دعوت دیتا تھا کہ وہ جو لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو انہیں معاف کر دے، تو ان کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے، جب بھی میں انہیں اس بات کی دعوت دیتا تھا تو جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے تھے، واستغشوا، اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیتے تھے، واصروا، اور اڑ جاتے تھے، واستکبروا استکبارا، اور بڑا زیادہ ایروگنس کا بیہیویئر دکھاتے تھے۔ یہ کرتے ہیں نا آپ بھی، ماں کچھ کہہ رہی ہو تو چادر جلدی سے اوپر منہ کے لے لیتے ہیں اور استغفر اللہ، نہ میرے بچوں میری جان، یہ تو چلے یہاں ایسے ہی کرتے ہیں نا، لیکن وہ کیا کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے کہ ہمیں سنائی نہ دے بات۔ یہ آپ بھی کرتے ہیں کئی بار، آئی نو، لیکن آپ استغفر اللہ اس طرح کے کوئی وہ تو نہیں نا، آپ تو ماؤں کے ساتھ یہ، یعنی آپ کا لاڈ ہوتا ہے مگر یہ لاڈ نہیں ہوتا، ماؤں کو اس طرح سے تنگ نہ کیا کریں۔ تو یہ بات، یعنی یہ بیہیویئر دیکھ لیں کہ کس کا بیہیویئر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے تھرو نوح علیہ السلام۔
نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی میں جب بھی ان کو یہ اس چیز کی طرف دعوت دیتا تھا نا کہ تاکہ تو ان کو معاف کر دے، مغفرت کر دے ان کو، تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیتے تھے، اڑ جاتے تھے اپنی بات پہ اور استکبار کرتے تھے، ایروگنس کا بیہیویئر دکھاتے تھے۔ ثم انی دعوتہم جہارن، اللہ جی میں ان کو واضح طور پہ اونچا بھی جہارن یعنی کہ اونچی آواز کے ساتھ بھی میں انہیں دعوت دیتا رہا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں ان کے ساتھ یعنی کہ ان کو بلاتا رہا اور انہیں بتاتا رہا اچھی باتیں جو بھی اعلن تو اعلانیہ طور پہ، علانیہ تو آپ کو پتہ ہے نا، علانیہ طور پہ چھپ کے نہیں، علانیہ طور پہ بھی بلاتا رہا اور چھپ چھپ کے بھی بلاتا رہا۔ علانیہ بھی ان کی مطلب تبلیغ میں دعوت میں دیتا رہا اور چھپ چھپ کے بھی دعوت دیتا رہا کہ شاید یہ تھوڑا سا مجھے لگا دن کے وقت کہ تھوڑا سا اس کو شاید کوئی اثر ہونے والا ہو، تو میں رات کو چپ کر کے اس کے پاس گیا، اس کے ساتھ بیٹھا، اس سے بات کی۔ یہ تو نہیں کہہ رہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ میں نے اعلانیہ بھی ان کو یہ دعوت دی، پھر میں نے چھپ کے بھی دعوت دی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں ان کو کہتا کہ تمہارا رب جو تم اپنے رب سے جو ہے نا استغفار کر لو، اس کی مغفرت مانگ لو۔ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بڑا غفور ہے، بڑی اس کی چادر وسیع ہے مغفرت کی، وہ دے دے گا، ڈھانپ دے گا تمہیں تمہارے سارے گناہوں کو۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، معاف کر کے پھر وہ تمہارے اوپر مسلسل موسلا دھار می برسائے گا۔ اس زمانے میں تو زراعت ہی سب سے بڑی بھی ہوتی تھی نا، اکانومی کا سب سے بڑا اس کو بوسٹ دینے والی چیز زراعت ہوتی تھی۔ یا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تو وہ تمہیں مدد دے گا، مال سے بھی مدد دے گا، بارش برسائے گا موسلا دھار تمہارے اوپر، تمہاری تاکہ زمینیں فرٹائل رہیں، پھر وہ تمہیں مدد دے گا۔ ان زمینوں کو سنبھالنے کے لیے مال ضرورت ہوتا ہے، وہ بھی دے گا، بنینا، اور تمہیں نفری بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت تو یہ ٹریکٹر اور یہ وغیرہ چیزیں نہیں تھی نا، تو انسان جو ہے وہ یہ سارے کام کرتے تھے، تو جس کے بہت سارے بیٹے ہوتے تھے اسے بڑی آسانی ہوتی تھی، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ اب میری فصل خراب نہ ہو جائے، وہ فٹافٹ سارے بیٹے لگ کے تو کاٹ لیتے تھے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیوں نہیں تمہیں اس کی ڈگنیٹی کی کی امید رکھتے ہو تم؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈگنیٹی کی، اس کی عظمت کی کیوں تمہیں کوئی امید نہیں ہے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے تمہیں مختلف طرح کہ تمہیں پیدا کیا ہے نا، کوئی چھوٹے کرتا ہے، کوئی لمبے کرتا ہے، کوئی کام کر سکتا ہے، کوئی کام کر سکتا ہے نا، اور پھر یہ ادھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف۔ تو علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تو تم نے کبھی دیکھا ہے، کبھی غور کیا ہے، کبھی رائے قائم کی ہے اس بارے میں کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر نیچے کس طرح بنایا ہے؟ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اس نے ان آسمانوں کے اندر یعنی کہ اس میں اندر کیا بنایا؟ چاند کو تمہارے لیے اس کے اندر نور کے طور پہ رکھا ہے، جو کہ ایک طرح سے روشنی پھیلاتا ہے، اور جعل الشمس سراجا، اور سورج کو رکھا ہے اس نے ایک چراغ کی طرح۔ یہ جو نور ہوتا ہے یہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو سورج ہے یہ چراغ کی طرح، یعنی اس کے اندر سے انرجی اور روشنی نکل رہی ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اس نے تمہارے لیے زمین کے اندر سے نباتات اگائیں۔ نباتات تو سمجھتے ہیں نا؟ اچھا جی، ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں اس کے اندر وہ لوٹا دے گا زمین کے اندر، ویخرجکم اخراجا، اور پھر تمہیں نکال بھی لے گا اس کے اندر سے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بساط کی طرح بچھا دیا، وہ جیسے
بساط کا وہی مطلب ہے، وہ جو کہتے ہیں نا یہ اس کی بساط بچھائی ہے، وہ جو کیا ہوتی تھی چیس، تو بساط بچھائی، تو وہ اسی طرح کے اس کو سیدھا کر کے بچھا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، اس نے کھلے کھلے رستے تمہارے لیے بنا دیے ہیں تاکہ تم ان میں چلو پھرو۔ قالا، یہ سارا کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو یہ سب کچھ بتاتا رہا اور ان سے کہتا رہا کہ اللہ کی عظمت کا، اللہ کی ڈگنیٹی کا، اللہ کی نعمتوں کا کیوں نہیں تم امید کرتے کہ وہ تمہیں مل جائیں۔ قال نوح علیہ السلام نے کہا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میری انہوں نے نافرمانی کی اور کس کے پیچھے لگے؟ اس کے پیچھے لگے جس نے ان کے لم یزدہ مالہ وولدہ الا، جس کے مال نے اور اس کے اولاد نے اس کو خسارے میں ہی ڈالا تھا نا، اس کے پیچھے لم یزد ہو، اس کو نہ زیادہ کیا اس کے مال نے اور اس کے اولاد نے، سوائے اس کے کہ وہ خسارے میں پڑ گئے۔ مگر مطلب یہ ہے کہ وہ میری تو ان نافرمانی کرتے رہے اور ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جو ان کے مال اور اولاد جو تھی، جو ان کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں کچھ زیادہ فائدہ دے دیں گے، ان کے پیچھے لگے رہے سوائے، لیکن ان کو ہوا کیا؟ الا خسارہ، نقصان کا سودا تھا ان کا، وہ نقصان کرتے اور مکروا مکرا کبارا، اور بڑی بڑی وہ پلاننگز کرتے رہے اللہ جی، بڑی بڑی چالیں چلتے رہے۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ ان کے جو جن کو وہ آئیڈل بنا کے انہوں نے رکھ دیا، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ بخاری کی حدیث ہے 4920، دیکھ لینا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی یعنی اس طرح کی بات کہ یہ جو ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر، یہ کوئی ان کے نیک آدمی تھے بے شک ان کی نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر، لیکن جب وہ مر گئے تو ان کے اوپر انہوں نے ان کے بت بنا کے کھڑے کر دیے اور ان کو پوجنے لگ گئے۔ تو وہ کہنے کیا پلاننگ کیا انہوں نے کی کہ ان کو ہم کھڑا کر لیتے ہیں، یعنی پائس مین جو ہیں یہ جو مر گئے ہیں ان کو ان کے بت بنا کے کھڑے کر ان کو پوجنا شروع کرتے تھے۔ اس کی بات نہیں ماننی نوح کی ہے، انہوں نے کہا نہیں چھوڑنا اپنے آلہہ کو اور اس بدھ کو اور اس ود کو اور سوا کو اور یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو چھوڑنا نہیں ہم نے۔ وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور ان ناانصاف لوگوں کو سوائے اس کے کہ ان کی جو گمراہی تھی اس میں زیادتی ہوئی، تزد زیادتی ہوئی، کس میں؟ ضلال کے اندر، گمراہی کے اندر ہی ان کی زیادتی ہو گئی۔ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، تو جو کچھ وہ خطائیں کرتے تھے نا ان کی وجہ سے انہیں غرق کر دیا گیا اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اور تم ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پاؤ گے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو نوح علیہ السلام بیچارے 950 سال تو کھپتے رہے ان کے ساتھ، اب یہ تو دعا مانگ ہی سکتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب، اس زمین کے اوپر کافروں کا، انکاری لوگوں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑی، ایک گھر بھی نہ چھوڑی۔ انکا انتظرہم، اگر تو ان کو چھوڑے گا نا تو یہ دل عبادہ کا، تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور پیدا بھی کریں گے تو کس کو کریں گے؟ فاجر ہوں گے وہ، انکاری ہوں گے وہ، اور اپنی حد سے نکلنے والے لوگ ہوں گے۔ یعنی اگر تو انہیں چھوڑ دے گا نا اللہ جی تو پھر یہ تیری مخلوق کو بھی گمراہ کریں گے، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور اولاد پیدا کریں گے تو وہ بھی فاجر اور کفار ہی ہوگی۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے اوپر مغفرت کی چادر ڈال دے، میرے والدین پر مغفرت کی چادر ڈال دے، اور ان کے اوپر مغفرت کی چادر ڈال دے جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو گیا، اور مومنین کے لیے اور مومنات کے اوپر اپنی مغفرت کی چادر پھیلا دے۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور یہ جو نا انصاف لوگ ہیں نا ان کے اوپر جو ہے نا لا تزد، زیادہ نہ کر ان کے اوپر مگر تباہی، یعنی انجس لوگوں کو تباہ کر دے۔
یہ جی اس کی 28 آیات تھی سورہ نوح کی، یہ ہماری ختم ہو گئی ہے، تو ہم نیکسٹ سورت میں کر لیتے ہیں۔ سورہ جن ہے، یہ بھی مکی ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ ان سے کہہ دو کہ قل ان سے کہہ دو اوحی الی میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، یہ وحی کی گئی ہے کہ دھیان سے سنیں، یہ کوئی کہانی نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں بتاؤ کہ یہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس قرآن کو کان لگا کے سنا تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑا ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، تو جو رشد کی طرف ہدایت دیتا ہے، جو بھلائیوں کی طرف، جو اچھے کاموں کی طرف، جو نیکیوں کی طرف ہدایت دے رہا ہے، تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں اب کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی جو جد، جو مجد ہے اس کا، جو بزرگی ہے اس کی، جو عظمت ہے اس کی، وہ بہت زیادہ بلند ہے، تعالی وہ اس کی بہت بلند ہے۔ اس نے کوئی بیوی یا کوئی بیٹا نہیں اختیار کیا، اس نے کوئی بیوی نہیں اپنی بنائی، نہ ہی کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، تو اگر ایسا ہمارے کسی بیوقوفوں نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے نا، تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ کہ وہ جھوٹ باندھا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ، کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ انسانوں نے اور جنوں نے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے ہوئے تھے یہ اس طرح کی باتیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ کچھ آدمی جو انسانوں میں سے ہیں وہ ان آدمیوں کی پناہ لیتے ہیں جو جنوں میں سے ہیں، یعنی جنوں میں سے جو میلز ہیں ان کی پناہ کون لیتے ہیں؟ جو انسانوں میں سے میلز ہیں۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو ان کی جو سرکشی ہے نا وہ پھر اس سے بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں جیسے تم گمان کیا کرتے تھے، اپنے جنوں کو وہ جا کے گروہ کو کہہ رہے ہیں کہ جیسے تم گمان کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور جب ہم نے آسمان کو تھوڑا ایسے ٹٹولا، دیکھا کہ کیا، یہ قصہ میں آپ کو پہلے سنا چکی ہوں، دوبارہ سنا دوں گی لیکن یہ پڑھ لیں پہلے۔ تو ہم نے کہا، ہم نے جب ٹٹولا آسمان کو تو ہم نے اسے بھرا ہوا پایا، کس سے؟ بڑے ہی سخت، بڑا شدید چوکیدار تھا، بڑے شدید چوکیدار رکھے ہوئے تھے اللہ نے، اور ستارے۔ اب سمجھ میں آ گئی، یاد آ گیا سارا وہ بات کہ جب وہ یہ پہلے سننے چلے جاتے ہوتے تھے نا، یہ جن وغیرہ اوپر چلے جاتے تھے، کافی دور تک ان کی رسائی تھی، اور چلے جاتے تھے تو کوئی فرشتے آپس میں کسی اللہ کے پلان کے متعلق بات کر رہے ہوتے تھے تو یہ ان کی بات سن کے آ جاتے تھے، تو آ کے آگے سے پھر کاہنوں کو، رجال من ان سے، جو انسانوں میں سے میلز ہوتے تھے ان کے کانوں میں آ کے وہ ڈالتے تھے کہ یہ بات ہو رہی تھی اوپر آسمانوں پہ، تو پھر وہ آگے سے فور ٹیلنگ جو ہوتی ہے وہ کرتے تھے۔ تو جب یہ اب یہ گئے، اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اب جب ہم نے دیکھا کہ یہ کیوں نہیں ہمیں جانے دے رہے، وجہ کیا ہو گئی ہے، کیوں نہیں ہم آگے تک جا سکتے؟ پہلے تو ہم فرشتوں کی بات سن کے آ جاتے تھے، اب نہیں ہم جا سکتے آگے۔ تو ہمیں کیا پتا چلا کہ وہاں تو اللہ نے بڑے بڑے سخت شدید قسم کے چوکیدار رکھ لیے ہیں، اور اس نے ستاروں میزائل سسٹم اپنا بنا لیا ہے، مطلب ہمارے لیے بنا تو کبھی کہیں لیا ہوگا، یعنی کہ میزائلز ہمارے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ستاروں کی شکل میں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، پہلے تو ہم بیٹھے رہتے تھے وہاں سننے کے لیے نا، کوئی نہ کوئی ہم نے جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں سنتے رہتے تھے۔ وَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهَا
لہو شہابا رصدا، لیکن اب اگر جب وہ جاتے ہیں سننے کے لیے تو انہیں تو وہاں پہ بڑی آگے سے میزائل پڑتا ہے بڑی چھپ کے آ کے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. یہ وہی بات بتا رہے ہیں وہ کہ بھئی پہلے تو ہم جا کے بیٹھ جاتے تھے اور سن لیتے تھے، تو اب ہم نے جب گئے ہیں اس کو پہنچنے کی کوشش کی ہے تو آگے سے ہمیں ایک میزائل پڑا ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی جو زمین کے اندر ہیں ان کے ساتھ کوئی خرابی کا ارادہ کیا ہوا ہے یا کوئی ان کے رب نے ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کیا ہے. دیکھو جا کے ہوا کیا ہے، یہ ہمیں کیوں نہیں اب جانے دیا جا رہا. تو کیا چینج کیا ہے دنیا کے اندر، پتہ نہیں اللہ نے کوئی اشر و کوئی بری چیز ان کے ساتھ ارادہ کیا ہوا ہے جو لوگ دنیا میں ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی ان کے رب نے بھلائی کا ارادہ کیا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہمارے اندر بھی صالح بھی ہیں جنات اور دوسری طرح کے بھی ہیں. کُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا، ہمارے بھی بہت طرح کے مذہب ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین کے اندر عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی بھاگ کے اس کو کہیں ہرا سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، تو اب جب ہم نے دیکھا ڈھونڈا جا کے کہ ہوا کیا ہے تو ہم نے پھر کیا کیا، وہ ہمیں سنائی دیا. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، تو ہمیں ہدایت سنائی دی، ایک ہدایت کی آواز سنائی دی تو ہم اس کو مان گئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو کوئی اپنے رب کو مان لے گا اور اس کی مان لے گا باتیں، تو پھر اس کو کوئی خوف نہیں، یخاف کوئی خوف نہیں ہوگا، بخشن کسی نقصان کا، یا رہا کا کسی ظلم کا، کسی ناانصافی کا. انہیں کوئی یہ وہ جن جو ہیں وہ اپنی قوم کو جا کے بتا رہے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، اور ہمارے اندر بھی ہیں بہت سے مسلمان. جن آپس میں بات کریں، ہمارے اندر بھی بہت سے مسلمان ہیں اور بہت سے ہمارے اندر قاسطون ہیں، وہ غلط کام کرنے والے اور ہیں قاسطون. نہیں کس تو وہ انصاف ہوتا ہے، اور من القاسطون، اور انصاف کرنے والے بھی ہمارے اندر ہیں. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جو اللہ کی بات مان لے گا، جو یعنی اس کے آگے اپنی سبمیشن دے دے گا، تو پھر فاولئک تحروا رشدا، تو وہ پھر یہ قاسطون جو ہے نا، یہ مجھے وہ کر رہا ہے کہ یہ قاسطون کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ قسط والا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ادروائز یعنی ظلم کرنے والا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، ہمارے درمیان سبمیشن کرنے والے بھی ہیں، وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، سخت دل جو ہوتے ہیں، ہمارے اندر سخت دل بھی ہیں، یعنی کہ جو اللہ کی بات کو نہیں سنتے اور نہ مانتے ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جس نے اوبیڈینس اختیار کر لی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، تو اس نے تو ہدایت کو پا لیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو جو ہوں گے سخت دل رکھنے والے اور نہ ماننے والے، وہ ہوں گے جہنم کا ایندھن. وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ان لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر ہم قائم رہیں گے اس طریقے کے اوپر، تو ہمیں لَأَسْقَيْنَاهُم، تو ہم انہیں پلائیں گے ماءً غَدَقًا، بہت سا پانی. نہیں یہ جو ہے نا میرا خیال لِنَفْتِنَہُم فِیہ، اس کو دوبارہ کر دوں، سورہ جن کو اس کو بس کرنے لگی، میرا سر تھک گیا.